اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ سورہ لقمان آیات 12 سے 14۔ اب اگلی آیات میں حضرت لقمان، جن کو اللہ کی طرف سے حکمت عطا ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھے، جبکہ بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی نبی تھے، لیکن مذہب جمہور یہی ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک حکیم انسان تھے، حکمت والے انسان تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے عطا فرمائی، لقمان الحکمت، لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو جائے۔ تو حکمت کی پہلی بات ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر بھی کوئی انعام فرما دے تو اس کا اولین اثر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا شاکر ہو جائے، اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو نعمتوں کو بڑھانے کا سبب ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور کسی بھی انسان کے دانا سمجھدار ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ ہمیشہ رب کا شکر گزار رہے گا۔ وَمَن یشکر، اور جو بھی شکر کرے گا، فَإِنَّمَا، پس یقیناً، یشکر لنفسہ، وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان شکر کرتا ہے تو اس شکر پر اسی کو فائدہ ہے، وہ شکر ادا کر کے اپنا ہی فائدہ بڑھا رہا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کا شکر گزار رہتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ وَمَن کَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بلا شبہ اللہ تعالی، غنی حمید، بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ یعنی جو انسان بھی شکر کر رہا ہے وہ اپنے ہی لیے کر رہا ہے۔ اللہ کی شان تو بڑی بے نیاز ہے، کسی کے شکر کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ ہی کسی کی ناشکری کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ وہ تو حمید ہے، اپنی تمام صفات سے متصف، اور یہ ساری کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں۔ ان صفات میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی کے کچھ کرنے سے نہ تو ان صفات میں اضافہ ہوتا ہے، اور کسی کی کچھ نہ کرنے سے اس کی صفات میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان نے، لابنہ ہی، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا۔ یعنی یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ پہلی نصیحت، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ توحید کی دعوت، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان الشرک، بلا شبہ شرک، لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن مجید میں کہ جو انسان بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ تو مشرک کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اس دنیا میں ہی توبہ طائب ہو جائے، شرک سے توبہ کر لے،
اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، شرک پر ہی موت آ گئی، تو پھر ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اب اگلی جو آیات ہیں حضرت لقمان کی نصیحت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تضمین ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے معاملے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کے حقوق مختلف جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، تو یہاں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص ہدایت ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھا جائے۔ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، وہنن علی وہنن، تکلیف در تکلیف، مشقت والا معاملہ، وفصالہ، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں، کہ 9 ماہ ماں نے پیٹ میں رکھا، تکالیف جھیلیں، اور پھر 2 سال تک اسے دودھ پلایا، تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ابھی اللہ حکم فرما رہے ہیں، انشکر لی، کہ تم شکر ادا کرو میرا بھی، ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزاری کی بھی ہدایت فرمائی ہے۔ الیہ، میری طرف، المصیر، لوٹنا ہے، کہ بالآخر ہر انسان نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اگر وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنے والا ہے، والدین کا بھی شکر ادا کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر اللہ کے ہاں انعامات ہیں۔ اور اگر نہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ ہی والدین کا، پھر ایسے شخص کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا، اپنے والدین کی قدر کرنے والا، ان کا شکر کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔